نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم صدقہ المولانا کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے جیسے کہ گزشتہ جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے گفتگو کی انتہا میں کہ میں اسی پہ روشنی ڈالوں گا، کیونکہ ماہ رمضان بالکل قریب ہے اور ایک دو جو عمل ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں وہ ناقابل قبول ہے، خصوصاً امریکہ کی جو سرزمین ہے اس میں جو عمل ہوتا ہے مساجد کے اندر، اس پہ توجہ، کیونکہ یہ ہم 2-3 سال سے یاد دہانی کرا رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں ہو پا رہی۔ میں نے آج 31ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ الاعراف کی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ جو ماحول ہے حج کا، حج سے پہلے حج کا جو ماحول ہے، اے اولاد آدم، اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں اختیار کرو اپنی آرستگی ہر بار مسجد آنے میں، کہ اپنے صاف ستھرے کپڑے پہننے کا حکم ہو رہا ہے، عبادت وہاں پہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اور جب آپ عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو پھر آپ کو وہ کلو واشربو، کھانے اور پینے کی اجازت دی جا رہی ہے، ولا تسرفوا، بغیر اسراف کے، انہو لا یحب المسرفین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعض ایسے تفسیرات میں جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنا کہ اللہ کے ساتھ جنگ اعلان کرنے کی وجہ، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ کون جیتے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی سرزمین میں جو مساجد ہے، ان مساجد میں کوئی علماء کے پینل نہیں، کوئی بھی مساجد میں اپنے وقت کا سکسیسفل بزنس مین، اپنے وقت کا کمانے والا، یا کوئی جنرل کمیونٹی لیڈر، اس کا اقتدار چل رہا ہے۔ ایک مجلس مشاورت، اس میں منیمم کوئی شخص بیٹھ سکتا ہے تو وہ عالم دین۔ ایسے مشورات میں، چونکہ اس میں قرآن اور احادیث اتنا ہمیں بتا چکے ہیں اس بارے میں کہ، لیکن اس کا جاننے والا ضروری ہے، یا پھر میں کسی کو بتا دوں تو اس کو یاد دہانی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم یہاں کے مساجد کا ماحول دیکھتے ہیں کہ بالکل کمپیکٹ بند ہوتے ہیں، نو وے آؤٹ۔ سردی ہے خصوصاً ہر مساجد کا، ایون آپ ویسٹ میں بھی چلے جائیں، گرم مقامات بند ہوتے ہیں کیونکہ ایئر کنڈیشننگ، کوئی گرمی باہر سے نہ آئے، کیڑے پتنگے یہ چیزیں نہ آئے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، سیکیورٹی ریزن سے، تو جگہ پوری بند ہوتی ہے۔ اچھا، اب
قرآن جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ مساجد میں گفتگو بھی اللہ سے ہٹ کے، اس کی عبادت سے ہٹ کے گفتگو نہ کرو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ڈو ناٹ انووک، کسی اور کو مت پکارو، کیونکہ جب گفتگو چل پڑتی ہے تو وہ سیاست میں بھی لی جاتی ہے، گھریلو جھگڑوں میں بھی لی جاتی ہے، چغلی میں بھی لی جاتی ہے، غیبت میں بھی لی جاتی ہے. تو منع فرما دیا ہے کہ مساجد میں بات مت کرو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب گفتگو کرنے سے روکا جا رہا ہے قرآن میں، تو منہ چلانے کی کتنی اجازت ہے چاہنے کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا 1444 سال کم و بیش مدینہ منورہ یا حرم شریف، کبھی آپ نے کھانا دیکھا ہے اندر آتے؟ کبھی نہیں. کھانے سے مراد جس میں ادرک، لہسن، پیاز ایسی اشیاء اندر اجازت نہیں ہے. تو اس کے متواتر احادیث ہے. کراچی کا ایک آرٹیکل، میں بہت پیارا آرٹیکل ہے، تقریباً 10 یا 11 احادیث اس میں جمع ہے. ایک شخص آیا، ڈکار مارا، صحابی آئے، ڈکار لے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کی ڈکار سنے، ان کو حکم دیے گئے ان کو البقیع بھیج دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کے لیے البقیع؟ جنت البقیع جہاں قبرستان ہے، جہاں پہ دفن ہے لوگ، وہاں پہ بھیج دو. پوچھ لے کتنی دیر کے لیے بھیجا جائے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مردوں میں جب تک ان کی بو نہ مردہ ہو جائے جب تک ان کو وہیں رکھنا. تو اب یہ جو دسترخوان بچھ رہا ہے، چاہے بیسمنٹ میں بچھ رہا ہے، مسجد کے احاطے میں بچھ رہا ہے، اس میں پیاز بھی آتی ہے، لہسن بھی آتا ہے، لوازمات کے ساتھ. امریکہ کا تو رمضان یہ ہے کہ بریانی سے ہٹ کے بات نہیں ہوتی ہے. آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے. یہ کنٹینیو 5 سال سے میں تاکید کرتا ہوں رمضان کے وقت، اس کے باوجود پاپی پیٹ کا سوال ہے. سارے جو منتظمین ہیں 2 گوشتہ بریانی کے دیوانے ہیں. گوشت کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 7 دن آپ گوشت نہیں کھا سکتے تھے، ہفتے میں 2 مرتبہ امیر ہو تو. غریب کا تو حال یہ ہوتا تھا، غریب تنگدستی سے گوشت دیکھتا بھی نہیں تھا. کبھی آ گیا کہیں سے حصہ عیدین پہ یا پھر عقیقے وغیرہ کا تو غریب کھا لیتا تھا. کہیں پہ لنگر لگ گیا کھا لیتا تھا، کوئی کھلا دیا کھا لیتا تھا. تو امیر کے لیے بھی صرف 2 دن گوشت کی اجازت دی گئی تھی سیدنا عمر کے زمانے رضی اللہ تعالی. پیر کو کھا لیا تو پھر وینسڈے تھرسڈے پوری ویک ختم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ویجیٹیرین پسند فرمائے. 2 صحابی تھے، بڑی نالج تھی ان کو. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے جو ہم دور میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹرکی کا حال ہے، سیریا کا حال ہے، فلسطین کا حال ہے، یمن کا حال ہے. ان لوگوں کے لیے پانی تک صحیح مہیا نہیں. ماہ رمضان میں برے صغیر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایسے مقامات ہیں وہاں پہ پانی تک آپ کو صفائی کا مل نہیں سکتا ماہ رمضان میں. اور امریکہ میں شکاگو لینڈ کی بات کر رہا ہوں، ایک مسجد کا مہینے کا کھانے کا جو بل ہوتا ہے رمضان کا $1,00,000 کے اوپر، $115,000. وہ تو بس پریڈ شو چل رہا ہے. بس پوری فیملی ادھر ہی ہے، ڈونیشن دے دی، پوری فیملی چلو بھائی وہیں کھاتے ہیں.
مساجد کو اپنے کھانوں کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، تب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ تم مساجد کے اندر ڈکار بھی نہیں مار سکتے ہو جو کھا کے آئے ہو. اتنا وقفہ ہونا چاہیے، اتنا آپ اپنے آپ کو پیدل چلنا چاہیے تاکہ وہ ڈکاریں وغیرہ کلیئر ہو جائے. اب بات تحقیق کے یہ پتا چلتا ہے کہ سبھی یہی کھاتے ہیں، آپ بھی وہی کھاتے ہیں، میں بھی وہی کھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وجوہات کیا ہے کہ ہم سب آپس میں تو ایک ہی چیز کھاتے ہیں، پھر اس کی ممانعت مساجد میں کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لہسن اور پیاز کی جو بو ہے وہ فرشتوں کو ناپسند ہے، فرشتوں کو ناپسند ہے. تو جیسے آپ یہ بو اپنے کھانے کی جو چھوڑتے ہیں آ کے یا تو فرشتے باہر چلے آتے، تو پھر ہمارے ریکارڈنگ کون کرے گا؟ ہمارے اعمال کون کس کے رجسٹر میں جائیں گے؟ تو ماحول ایسا بن رہا ہے کہ فرشتے باہر، شیاطین اندر. آپ کے اعمال کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اچھا، آپ نے حج کا ماحول دیکھا ہے، عرفات کا میدان، ٹینٹ وغیرہ لگتے ہیں، وہ بھی دیکھا ہے. اس ٹینٹ میں بھی پیاز لانے کی اجازت نہیں ہے. حرم شریف کے باہر بھی اتنی سختی ہے کہ آپ اس کے اندر بھی پیاز نہیں لا سکتے. اور ہماری غذائیں تو مسجد کے اندر افطار تو پیاز کی پکوڑی وغیرہ سے شروع ہوتی ہے. ابتدائی ماشاءاللہ ایسی شروع ہوتی ہے افطار کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تاکید کرتے تھے، کبھی شادی پہ کھانا کھلایا ہی نہیں جاتا تھا. بہت پیسے اعلیٰ ہو گیا، گرمی ہے، کولڈ ڈرنک یا ایک آئس کریم کی برک آتی ہے، چائے بسکٹ، کھانا کھلائی نہیں جاتا. وہ ایک دولہے کے لیے چھوٹا سا ایک ورڈ استعمال ہوتا تھا، ایٹ ہوم کا جو ٹیبل لگتا تھا، تاکہ اتنے لوگوں سے گلے مل کے غش کھا کے نہ گر جائے. اس کو کیک ویک کھلا کے جو ہے اس کے لیے کھارا مٹھائی وغیرہ رکھ دی جائے. نکھے پہ کھانا منع فرمایا گیا کیونکہ کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے نکھے پہ. ہو سکتا فیل ہو جائے رشتہ اس رات میں، ولیمے پہ رزلٹ ہے تو اس پہ کھانے کی اجازت دی. سکسیسفل ہو گئی زندگی تو اس پہ کھانا کھلانا. لیکن جو اسراف کا عالم ہے، جو میں نے آج آیت پڑھی ہے، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور ہمارے تو جو ہے کمپٹیشن میں شادی ہو، اس نے 30 ڈش لگ دی تو ہم 35 رکھیں. اور ہم جیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں، زلزلے کے جو شکار ہیں، فلسطین میں جو اسرائیل کے شکار ہیں، یمن کی جو کیفیت ہے، سیریا کی جو کیفیت ہے. 2 ویک پہلے ایک بڑا ہی تکلیف دہ بیان سیریا کی کسی ایک مسلمان بہن نے شائع کیا تھا کہ یہ جو زلزلے آئے ہیں اس میں اتنی اعلانات ہو رہے ہیں، اتنے امداد ہو رہے ہیں، جو انسان کے بنائے ہوئے زلزلے جو ہمارے نسلوں کو ختم کر دی، ہمارے لیے کبھی آپ لوگ اتنا جمع نہیں کیے، ہمارے لیے اتنی
डोनेशंस कभी नहीं दी, सिर्फ टर्की के लिए भेज रहा हूं। तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस माह रमजान में, हम जो खर्च कर रहे हैं, खुसूसन ये मैसेज मसाजिद के लिए। आपको पता है यहां पे मसाजिद में एक डिनर होता है, उसका एक स्पॉन्सर होता है। $500 से लेके 1000 का एक डिनर, $500 से लेके $1000। मैंने तो बताया है कि शिकागो लैंड में एक मस्जिद का 1,15,000 सिर्फ खाने का खर्चा $। क्योंकि आपको यह नॉलेज होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद में खाने लाने से मना फरमाया है। खाना खाने के बाद डकार मारने से भी मना फरमाया है। आप तो पूरा दस्तरखान ही बिछा रहे हो। Today I choose a topic from Surah Al-Araf, ayat 31. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. O kids of Adam alayhi salam, inda kulli masjid khudhu zinatakum, wear your clean adornments, clean clothes, and go to masajid and do the ibadah. Once you're done with the ibadah, then you allow to eat and drink. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, without wasting of it. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, that Allah subhanahu wa ta'ala don't like who waste. Our marriages, our functions based on wasting of it. Even though the weddings, the nikah is not allowed to feed anyone, because you're giving to an unknown person. We don't know what result is going to come out from this wedding. The only time is allowed to feed people on the walima, on the reception, when your wedding is success. It can happen anything. Sometimes people don't get along, sometimes people physically not fit. So the result is on the reception. They ask, everything is normal? Yes. Then you allow to eat. So in masajid, now this is the topic that last week we talked about at the end. How much Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam permit to bring the food in masajid. So one time Sahabi came and released the bird, Dakar. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him, take him and send him to Al-Baqi. Al-Baqi is a graveyard, Jannatul Baqi. They asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how long we have to send him to Al-Baqi? He says, until his smell becomes dead with those dead people. Keep him up there. So one sa'at means one salat to the other salat. The Sahabi sit there as a punishment by burping it. So imagine how much permission we have to put the dastarkhan in masajid. Every masjid in US completely closed. Even winter, cold weather or hot, either one. We built masajid closed. Only you open the door, you get in or exit door. So this is the israf. Now everybody eats same thing in our homes. We all eat garlic, ginger, whatever. We
We generally, everybody eats this thing. Some people, use less quantities, but they all use this stuff. And they asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we all eat the same, why not in masjid? And this is the main point. And this is the topic that's very important. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied that the angels don't like the smell of garlic and onion. Even you burp, you take the car, all the angels will go out. Munkir or nakir, everyone. So imagine we eating in masjid. All the angels is out, all the shayateen is in. $1,444 years. Did we ever see Masjid al-Haram or Madinatul Munawwara, Masjid al-Nabawi? They allow any food? No. Date, butter, or a small piece of bread. No garlic, no onion, nothing. They will fine you. Because this is the rule of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he gave us a logic that the smell of this is not good for the angels, and they will leave this place. The biggest problem in USA masajid, they will never, all the managements, president, secretary, general secretary, all these positions, that in every masajid, there is no alim. Even there is an alim, he closes his eyes. Why are you stopping to eat? They're literally eating it, but they will not stop. So one of the masjid from Chicagoland area, from last year, 115,000 a month food bill. 115,000. Alhamdulillah, I was sitting in a chili restaurant with the landlord, and he's the muazzin of Masjid al-Sufa. And the restaurant brother came in and he told him, Rashid bhai, as usual, we will have the order for Ramadan. He says, not from this Ramadan. He gave another reason. People eat, they never come back for Taraweeh. After breaking a fast, after iftar, they eat in masjid, they go away. They never come back for Taraweeh. People who come for Taraweeh, he says they never eat in masjid. It becomes heavy, right? After iftar, if you eat too much, you go sleepy. You're dizzy, your sugar is high. You don't want to stand 1 hour in Taraweeh. So every masajid that we go, make sure, oppose this. You know why? People dying in starvation. Turkey, Syria, Palestine, Yemen, many parts of the world. They have no clean water in month of Ramadan. And we're going to throw this money in the name of donation. A whole family come. If they donate some money, whole family come and they eat. It's like a picnic. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. There is a limitation to speak in masajid. Imagine. Because we can talk anything bad. Once we allow to talk, we can start ghiba, business, politics, everything come. So Quran says, we're not allowed to speak except the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. How much permission you have to eat the food? Even talking is limited. Prophet sallallahu alaihi wasallam
forbid to bring food in masajid. And this is the message. If somebody doing it, they start going so they will receive the message. Because I already said there is no masjid that have a panel that ulama sits and decides. Even those ulama, they cover them, they close their eyes. They eat with them in those masajid. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the hidayah to follow this beautiful Quran and Sunnah. Wa akhiru du'ana walhamdulillahi rabbil alamin.